کیش آؤٹ فلوز اکر ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. ان آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں جو انفلوز شامل ہوتے ہیں ان میں ریسیٹس فرام کسٹمر سے جو ہم کیش ریسیو کریں گے اگینسٹ دی سیل آف گڈس. کیش ڈیویڈنڈس ریسیوڈ کہ اگر کمپنی نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہے اور وہاں سے کیش ریسیو ہوتا ہے تو وہ کیش. ریپیٹ, انٹرسٹ فرام بارور سے جو انٹرسٹ ریسیو ہوگا. اس کے علاوہ فرام کریڈیٹرز اور کریڈٹ سیلز, فرام کلیکشنز آن کریڈٹ سیلز, فرام لا سوٹ سیٹلمنٹس. یہ وہ انفلوز ہیں جو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے انڈر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اسی طرح آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے انڈر جو کیش آؤٹ فلوز ہو سکتے ہیں ان میں پیمنٹ آف سیلریز اینڈ ویجز, پیمنٹ ٹو لینڈرز آف لون اور اماؤنٹ آف انٹرسٹ, پیمنٹ آف چیریٹیز, پیمنٹ ٹو سپلائرز فار گڈز اینڈ سروسز, پیمنٹ ٹو گورنمنٹس فار ٹیکسز اینڈ فائنز. These are cash flows which normally occur under the head of operating activities. تو یہ انفلوز اور آؤٹ فلوز آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے ہیڈ کے تحت کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے علاوہ سیکنڈ سیکشن از انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. انویسٹنگ ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو سیل اینڈ پرچیز آف فکسڈ ایسٹس اینڈ انویسٹمنٹ سے بلونگ کرتی ہیں کہ ہم کوئی نئی ایسٹس پرچیز کریں, کہیں انویسٹمنٹ کریں یا اولڈ ایسٹ سیل آؤٹ کر دیں, انویسٹمنٹ سیل کر دیں, تو یہ ایکٹیویٹیز انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں جو انفلوز ہو سکتے ہیں ان میں سیلنگ لانگ ٹرم پروڈکٹیو ایسٹس ہیں کہ کوئی ایسٹ ہم یوز کر رہے تھے اور وہ اب آبسلیٹ ہو گیا یا اولڈ ہو گیا اور اسے ہم سیل کرتے ہیں, تو وہ ایسٹ سیل کرنے سے جتنی پروسیڈنگز ہوں گی وہ ہمارے انفلوز انڈر دی ہیڈ آف انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ریکارڈ کیے جائیں گے. اسی طرح سیلنگ ایکوٹی انویسٹمنٹس, کلیکٹنگ پرنسپل آن لونس کہ ہم نے لون گرانٹ کیا تھا اور ہم اب لون کی پرنسپل اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں, تو یہ بھی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے انڈر کنسیڈر ہوں گے. آؤٹ فلوز فرام فائنانس, ریپیٹ, آؤٹ فلوز فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز آر پرچیزنگ لانگ ٹرم پروڈکٹیو ایسٹس کہ ہم کوئی لانگ ٹرم پروڈکٹیو ایسٹس پرچیز کریں, ایکوٹی انویسٹمنٹس پرچیز کریں یا ڈیٹ انویسٹمنٹ پرچیز کریں. تو دیز آر آؤٹ فلوز which will be recorded under the head of investing activities. Last section of the statement of cash flow is financing activities. Financing activities includes cash inflows and cash outflows that result from transactions with the company's creditors and stockholders. کہ اگر کمپنی لون بورو کرتی ہے فرام دی بینک تو یہ کلاسیفائی کی جائے گی انڈر دی ہیڈ آف فائنانسنگ سیکشن. اسی طرح اگر ان فیوچر یہ ڈیٹ ری پے کیا جائے گا تو اماؤنٹ آف پرنسپل پیمنٹ وڈ بی کلاسیفائڈ ایز اے کیش آؤٹ فلو ان دی فائنانسنگ سیکشن. بٹ ریممبر کہ انٹرسٹ پیمنٹ از کلاسیفائڈ ایز اے کیش آؤٹ فلو ان دا آپریٹنگ سیکشن کہ جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہوگی وہ آپریٹنگ سیکشن میں رپورٹ کی جائے گی, جبکہ جو پرنسپل پیمنٹ ہے وہ فائنانسنگ سیکشن میں ریکارڈ کی جائے گی. اسی طرح کمپنی جب اسٹاک ایشو کرے گی تو یہ کلاسیفائی کیے جائیں گے ایز اے کیش انفلوز انڈر دی فائنانسنگ سیکشنز. تو ان شارٹ جو انفلوز ہو سکتے ہیں فائنانسنگ سیکشن میں ان میں ایشوئنگ اٹس اون ایکوٹی سیکورٹیز ہیں, ایشوئنگ بانڈز اینڈ نوٹس ہیں, ایشوئنگ شارٹ اینڈ لانگ ٹرم لائبلٹیز ہیں, اینڈ کنٹریبیوشنز بائی اونرز ہیں. دیز آر انفلوز انڈر دی ہیڈ آف فائنانسنگ ایکٹیویٹی. اور آؤٹ فلوز میں ڈیویڈنڈ پیمنٹس,
purchasing treasury stock, repaying cash loans, and paying owners' withdrawals. These are outflows which will be recorded under the head of financing activities. Apart from the operating, investing, and financing activities, there are some non-cash investing and financing activities which are not reported in statement of cash flows but are recorded as a note in the disclosure of statement of cash flows. ये वो आइटम्स हैं कि जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती लेकिन इनको एज अ डिस्क्लोजर रिकॉर्ड किया जाता है. उसकी एक एग्जांपल परचेजिंग इक्विपमेंट एंड पेइंग फॉर इट बाय इशूइंग कंपनी स्टॉक. कि कंपनी ने एक इक्विपमेंट परचेज किया, फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज किया अगेंस्ट द इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, और उसके अगेंस्ट कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, पेमेंट नहीं की. तो दिस एक्टिविटी विल बी डिस्क्लोज्ड बट नॉट रिपोर्टेड इन दिस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बिकॉज नो कैश इज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन. इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ डेट बाय इशूइंग इक्विटी सिक्योरिटीज, कन्वर्जन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कॉमन स्टॉक, leasing of assets in a capital lease transaction. So these are some examples which will be reported in the disclosures, not recorded in the statement of cash flows. Now we will discuss the format of the cash flows, कि cash flow statement कैसे prepare की जाती है. इसके 3 sections हैं जो हम already discuss कर चुके हैं: operating activities, investing activities and financing activities. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले कंपनी का नेम मेंशन किया जाता है. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेंशन किया जाएगा, और फॉर द पीरियड एंडेड डेट मेंशन की जाएगी कि किस पीरियड की आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑल दिस सेक्शंस विल बी रिपोर्टेड अंडर दिस स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिपोर्ट ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. देन we will record cash flows from investing activities. Then we will record cash flows from financing activities. इन तीनों एक्टिविटीज़ के नेट बैलेंसेस नेट इंक्रीज और डिक्रीज की सूरत में रिकॉर्ड किए जाएंगे. एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल था वो बैलेंस हम यहाँ शो करेंगे, और उसमें ऐड या लेस करने के बाद हमें पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द पीरियड कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने अवेलेबल हैं. तो दिस इज़ द वेरी ब्रीफ फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के ये 5 स्टेप्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. इनमें सबसे पहले कंप्यूट नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, के नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश में कितना आया है ड्यूरिंग द पीरियड. जिस पीरियड की स्टेटमेंट प्रिपेयर की जा रही है वो कंप्यूट किया जाएगा. सेकंड स्टेप में नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट किया जाएगा. थर्ड स्टेप में नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट किया जाएगा. फोर्थ स्टेप में नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट किया जाएगा. एंड एट द एंड प्रूफ एंड रिपोर्ट बिगनिंग एंड एंडिंग कैश बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे. तो दीज आर 5 स्टेप्स विच विल बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कैश अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो. कैश अकाउंट कंपल्सरी प्रिपेयर किया जाता है, और नेचुरली कैश अकाउंट डिस्क्राइब करता है कि कितने कैश इनफ्लोज हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड और कितने कैश आउटफ्लोज हुए हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द लेफ्ट साइड डिस्क्राइब द कैश इनफ्लोज एंड राइट साइड डिस्क्राइब द कैश आउटफ्लोज, एंड एट द एंड कितना कैश बैलेंस है ये डिस्क्राइब किया जाता है. बट द डिफरेंस बिटवीन कैश account and the statement of cash flows is that cash account just हमें overall cash inflows और outflows
डिस्क्राइब करता है, बट ये डिस्क्राइब नहीं करता कि इनफ्लोज किन किन एक्टिविटीज़ से जनरेट हुए हैं, कि क्या ये इनफ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट हुए हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट हुए हैं, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट हुए हैं। कैश अकाउंट हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसी तरह कैश आउटफ्लो कहाँ अक्कर हो रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कैश आउटफ्लोज हैं, किन एक्टिविटीज़ में कम आउटफ्लोज हैं, कैश अकाउंट हमें कैटेगोरिकली डिस्क्राइब नहीं करता, और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज डिस्क्राइब करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमें कैटेगोरिकली डिस्क्राइब करती है हर हेड के तहत कितने इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, एंड एट द एंड हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज डिस्क्राइब करती है। नाउ वी विल सी कि व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सो देयर आर 3 sources from where we can obtain the information to prepare the statement. वो 3 sources ये हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स, कंपनी के करंट और प्रीवियस पीरियड्स की जो बैलेंस शीट्स होंगी, जिन्हें हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस भी कहते हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए। वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आया है करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में। इसी तरह current income statement is a major source, and last one is the additional information which is provided usually at the end of the accounting period. So these are 3 major sources from where we can get information for preparing the statement of cash flows. Now we will discuss how many methods are available with us to prepare the statement of cash flows. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो: ऑपरेटिंग सेक्शन, इन्वेस्टिंग सेक्शन एंड फाइनेंसिंग सेक्शन। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड अवेलेबल है, जबकि ऑपरेटिंग सेक्शन को हम 2 मुख्तलिफ मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दीज आर डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। Cash flow from operating activities from direct method and cash flow from operating activities from indirect method. So these 2 options are available, whichever is adopted by the organization. तो इन दोनों methods के तहत हम cash flow from operating activities sections prepare कर सकते हैं। Direct method में हम directly report करते हैं कि हमें कैश इनफ्लोज कहाँ कहाँ से जनरेट हुए और कैश आउटफ्लोज कहाँ कहाँ अक्कर हुए। इनमें ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स में फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम रेंटर्स, फ्रॉम इंटरेस्ट एंड फ्रॉम डिविडेंड्स। दीज आर यूजुअली कैश इनफ्लोज which are reported under the head of operating activities according to direct method. Next is operating cash payments. Operating cash payments में suppliers, employees, operations, interest and taxes, ये यूजुअली कैश आउटफ्लोज हैं जो अक्कर होते हैं अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो जितना कैश हमारे पास मौजूद था उसमें ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स लेस करेंगे, तो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको एक और फॉर्मेट में भी यहाँ देखा जा सकता है कि फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू से डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। अगर तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ होंगे तो उन्हें हम ऐड करेंगे, अगर अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ होंगे तो उन्हें हम लेस करेंगे। तो इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अंडर द डायरेक्ट मेथड प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके अलावा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका फॉर्मेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हमने कैश फ्लो के बारे में डिस्कस किया कि कैश फ्लो क्या है, इसको प्रिपेयर करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज क्या हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हमने डिस्कस किया और फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लोज क्या है वो हमने डिस्कस किया। और एट द एंड हमने डिस्कस किया कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड एंड कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Dear students, Assalamu alaikum. I hope you must be enjoying your studies. In our last two programs, we have covered the detailed structure and function of the outer boundary of the cell, that is the cell membrane. And today we will be entering inside the cell to have a tour that what is there inside the cell. And definitely this tour is not possible with the naked eye. So we have to use some tool for all of these studies, and that tool is definitely the microscope. So initially this was a light microscope. So many structures were discovered. So you may be familiar with the name of Jensen's, you must be familiar with the name of Robert Hooke, Leeuwenhoek and many other scientists. So they worked on the light microscope and they discovered the nucleus. Robert Brown discovered the nucleus and some of these bigger structure like chloroplast. But there is an era of many years that there was the problem that the resolving power of the light microscope that is limited, 200 nanometer. It means anything which is less than 200 nanometer we are unable to see. So God helped the peoples, and this was the invention of the electron microscope, which is using electron as a source of radiation to create the image. And now with the help of electron microscope we can see the structure which is 0.5 nanometer in diameter. So that has just opened the new fields in the field of microscopy to look inside the cell. Today we will be discussing about the salient feature of the cell theory, which was put forward by Schwann and Sheldon, later on modified by Virchow in 1855. It will be followed by the tour of the cell. So what is there inside the cell? The liquid matrix which is there called as cytosol, and then there are certain organelles which are there inside. So first looking at the cell theory. The cell theory is going to state that all organisms, they are composed of cell and cell products. Cell is the simplest structural and functional unit of life. Organism's structure and functions are due to the activities of its cells. Cells come from only the pre-existing cells. Cells of all the species have many fundamental similarity. As an individual, we are different from each other due to collective activities and interaction of our cells. So why we are different from each other?
So these are the actions of our body cells. So basically, if we are going to look at this unit, all these cells, they are different in their structure. Like a nerve cell is different from a muscle cell. A muscle cell is different from the cell of the mucosa of lining of the stomach, and that is different from a alpha or beta cells in the pancreas. So these are different in their structure and they are performing different function. This is the specialization, the division of labor. God has divided the labor that you should be doing that function. A nerve cell is meant for conduction of the nerve impulse, muscles for contraction, a gastric mucosal cell for secretion of juices to digest the various material. Similarly, the alpha cells secrete glucagon and beta cells secrete the insulin. But all of these cells, they are having certain common structure, performing the common function. So in today's discussion, while going through the tour of cells inside, so we will be just looking at the common structure and common functions of the cell. Okay, looking what is there inside the cell. So this is the outer boundary, and we have already discussed the detailed structure and function of this outer boundary in our last two programs. What is there inside this outer boundary? So that is a liquid part, that is the area from the cell membrane till the nucleus. So this is the outer membrane, this is the nucleus. So this area from the cell membrane till the nucleus, this is the cytoplasm. And what it is? It is a gelatin-like material inside the cell, and it is going to have a constant flow, and this is also called as protoplasm. So if we are going to look inside the cell, this is the outer boundary. So this is the cytoplasm which we have seen in the last slide, and cytoplasm is going to have a liquid part, and this is called as cytosol. Cytosol, 90% of the cytosol is water, and the rest of the components are also very vital. So it is having the nutrient, glucose, fatty acid, amino acid. It is going to have waste product, it is going to have gases, it is going to have mineral salts. So lot of compounds, they are present inside this liquid part, the cytosol. Then within this liquid part, inside the cytoplasm, so there are certain organelles, the small organelles, membrane. Some of these are bounded by the membrane, and some of these are not bounded by the membrane. So those bounded by the membrane like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, peroxisome, many others, and those which are non-membrane bound, non-membranous organelles. So these are the cytoskeleton, centriole, centrosome, cilia, flagella, and things like that. We will be discussing in details. So this is the cell model of an animal cell, and if we are going to look at this outer boundary, this is the cell membrane. And inside the cell membrane, so this is the cytosol, the liquid part. Then this is the nucleus. Inside the nucleus, there is a darker part which is called nucleolus. Then this is the rough endoplasmic reticulum. This is the smooth endoplasmic reticulum. And these are the microtubules and intermediate filaments which are present there. This is the centrosome and centriole. This is the Golgi apparatus. These are the vesicles which are present. Then these are some of the vacuoles which are present, and this is the mitochondria. So these are some of the organelles which are present inside a animal cell. Looking in the plant cell, so this is a model of plant cell. So in case of plant cell, this outer boundary, that is cell wall. So this was not present in case of animal cell, but beneath the cell wall, so it is having the cell membrane, which is exactly having the same structure and function as that of animal cell. And in the middle of a plant cell, so there is a large single central vacuole. We will be discussing in detail the role of that vacuole. And there are some additional structure which were not present in case of plant cell. These are the chloroplast, because the plant cells are given the additional function of the process of photosynthesis. So these are having these organelles for the performance of this function. This is the Golgi apparatus, as it was there in case of animal cell also. This is the mitochondria to provide energy, which was also there in the animal cell. These are the rough endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus,
and this is the smooth endoplasmic reticulum. So these are some common organelles which are present inside the cell. As I was discussing about the division of labor, that there are different organs performing the different function. Eyes are meant for vision, ears are there for hearing, hands and feet are there for locomotion, the stomach, intestinal tract for digestion and absorption. So similarly, within this very, very small unit of life, that is the cell, the God has given the division of labor. Labor is divided. The various compartments are there inside the cell, and they are assigned the different roles to perform. So what roles are there performed by some of these organelles? So looking at the slide, so boundaries of cell made by the membrane, movements of the cell assigned to the cytoskeleton, provision of energy for all the life-giving processes by the mitochondria, protein synthesis and transport of material. So this role was performed by multiple organelles. So nucleus is going to give the order. Then this order is coming in the form of messenger RNA to the ribosomes on the endoplasmic reticulum, and then this is given to the Golgi apparatus for finishing and packing of the products, and then the products are released by the process of vesicle formation. Role of the waste product, the storage of waste product, that is assigned to the lysosomes. The waste products which are produced, which are toxic, not required, so peroxisomes are there for the detoxification of these, and then the communication to cell, just to give the messages from one cell to other. So these are the cellular junctions which are given these roles. In our next part of discussion, we will be discussing about the structure and function of 18 organelles inside the cell, performing the various role. 9 of these, they are bounded by the membrane, and 9 of these, they are not bounded by the membrane. So 18 organelles, their structure and function, starting with the membranous organelles or the membrane bound organelles. So first membrane bound organelle is endoplasmic reticulum, followed by the Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, glyoxysomes, mitochondria, plastid, vacuoles and nucleus. Starting with the endoplasmic reticulum, what the endoplasmic reticulum is? So it is a network of tubes and sacs. These are the single membranes which are going to make a network reticulum, which are having ribosomes bounded to them, and the smooth endoplasmic reticulums which are having no ribosomes bounded to them. Looking at their pictures, so this is the rough endoplasmic reticulum. These are the membranes. This is the network of tubes and membrane, and these are the ribosome. This is giving a rough appearance. So this is called as rough endoplasmic reticulum. And this one, these are the smooth networks of these membrane. This is called as smooth endoplasmic reticulum. This is one of the electron micrograph. So electron micrograph showing these ribosomes, and ribosomes are only visible on the electron microscope because they are almost 20 nanometer in diameter. Another view of endoplasmic reticulum. So these membranes, so they are smooth, but these membranes, they are having these ribosomes attached to that. So this is the rough endoplasmic reticulum, and this membrane, this is having none of these ribosomes. So this is the smooth endoplasmic reticulum. So these are the ribosomes which are present there. These are the various vesicles which are going to bud from the smooth endoplasmic reticulum. As far as the functions of endoplasmic reticulums are concerned, the rough endoplasmic reticulum is concerned with the synthesis of protein on the surface of ribosome, storage of protein in the spaces which are called as cisternae, transport of proteins through these tubes and sacs. Smooth endoplasmic reticulum is concerned with the synthesis of phospholipid steroids. So all of our sex hormones, they are steroid in nature, the reproductive hormones.
Smooth endoplasmic reticulum is assigned another role of detoxification of toxic molecule. So any harmful compound we are going to take in our diet, so that is dealt by the smooth endoplasmic reticulum of the liver cells. And the third role of smooth endoplasmic reticulum, that is the transmission of impulse in nerve and muscle fibers. In the nerve, so this is a message from the brain which is going to arrive, and in the muscles are going to contract in response to that signal from the brain. The endoplasmic reticulum, although they are having the precise function, but there are certain common function for both rough and smooth endoplasmic reticulum. They are filling most of the cell because they are the networks of tubes and sacs filling more than 2/3 of the cell, and these endoplasmic reticulum tubes and sacs usually they are continuous with the outer boundary, that is the cell membrane, and usually they are continuous with the inner boundary, that is the nuclear membrane. So there are certain common, they are going to give a filling effect. If we remove endoplasmic reticulum, the cell is going to collapse. So they are going to give structural support, mechanical strength to the cell. In addition to that, a lot of chemical reactions are carried out inside the cell. So these tubes and sacs, they provide their surface, that this is the surface which is being provided on which the chemical reactions are going to occur. So they provide a very large surface area for the chemical reaction to be carried out. Some of these tubes and sacs, so these are the tubes, and they are used for intracellular transport within the cell. If certain chemicals want to be transported from one corner of cell, one side of cell to the other, so they are using these tubes and sacs of endoplasmic reticulum. So these are certain common function with the special function concerned with the synthesis, storage and transport of protein for rough endoplasmic reticulum, and lipid metabolism, lipid synthesis, detoxification of harmful material, and the transmission of nerve impulse, that is precisely only for the smooth endoplasmic reticulum. Dear students, going with the discussion of our second membrane bound organelle, that is the Golgi apparatus. So Golgi apparatus is nothing special. These are the stacks of flattened membranous sacs, and they are including the space which is called as cisternae. So these membranes, they are having exactly the same structure as that of cell membrane. So all of these membranes, they are made up of bimolecular phospholipid layers, proteins dotted here and there, and so these are the membranes. This is the one membranous sac, this is another membranous sac, another membranous sac, another membranous sac. So all of these membranous sacs, they are attached with each other. They are having two phases. From one phase which is called as cis phase, receiving phase, they are receiving the product from the endoplasmic reticulum, and then they are going to finishing the product, and then they are going to transfer this product after finishing from the trans phase which is called as shipping phase or the trans phase. The product is given in the packed form, and these packed form of the product, that is called as transport vesicles. So this is the Golgi apparatus. This is the one end of Golgi apparatus from where it is going to receive this product. Then so this is receiving the product from the endoplasmic reticulum. Then these are going to pass through these sacs, and ultimately they are given from this end, and these are the, you can say, the vesicles. Vesicles are going to bud in the packed form, and they are usually given to the plasma membrane to make the structure of that, or being exported to the outside of the plasma membrane. This is one of the electron micrograph, how on the electron microscope, so the Golgi apparatus is going to appear. The functions of Golgi apparatus is the processing, finishing and packing of proteins synthesized by endoplasmic reticulum. Another important function, cell secretion. Many secreted proteins, they are glycoprotein in nature. Then the Golgi apparatus is concerned with the sorting out of the proteins for secretion into different vesicles depending upon which destination is required for these products.
Cell wall synthesis in plant cell is another important function along with the transport and storage of lipids in the form of lipochondria. The Golgi apparatus, that is a very important organelles given the functions of finishing and packing of product. What the finishing is? Endoplasmic reticulum is going to give us the product in the raw state. Raw state means, let's say if it is a protein, message is coming from the nucleus. On the rough endoplasmic reticulum at the ribosome, the proteins are made, and these are the straight chain polypeptides. Now all the proteins in our body, they are having different shape. You can say in number, there is no number. So the unlimited shapes of the proteins, they are possible. So they are given to the Golgi apparatus to give them the final shape. So secondary structure, that is the alpha helical structure, if the single polypeptide chain is folded over itself. If the two chains are running parallel, they are folded around each other, beta helical structure. If the three chains are folded, triple helical structure. Then if a polypeptide chain is requiring the folding to take a complex globular structure, tertiary structure, most of the enzymes, they are having tertiary structure, and the sometime more than one polypeptide chain, they are wounded around each other to give us a compact structure like that of hemoglobin, which is made up of 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta chain. All this is done by the Golgi apparatus. So it is concerned with the modification of protein, finishing of protein, giving the final shape to the proteins, and then it is released in the packed form, in the form of vesicles. So outer membrane is there. These vesicles are also having the same structure as that of cell membrane, but inside the special products are there. So these special products may be there, as in case of lysosomes, the hydrolytic enzyme and acid phosphatase. So finishing and packing of the product, and most of the secretions which are given, they are given by the Golgi apparatus. What is a gland? A group of secretory cell is defined as a gland, and the glands are classified into two groups. Exocrine glands, which are going to pour their secretion in the ducts, like the liver is the largest exocrine gland. Through the bile duct, it is going to give the bile to the liver. Then a sweat gland, mammary gland, and then all the digestive glands. So they are the exocrine gland. But the endocrine glands, they are also producing the secretion, but they are not pouring their secretion through the duct. So these are ductless gland, and a product of ductless gland is called as a hormone. So all the exocrine gland, all the endocrine gland, they are having prominent Golgi apparatus. Prominent mean it is very large in size, and many numbers are there. Other cells may be having 1 or 2 Golgi apparatus, but a cell in the liver may be having 100 Golgi apparatus. So more numbers, more prominence of the Golgi apparatus is there in all the glandular tissues. There is a special name of Golgi apparatus. They are called as dictyosome, and they are going to indicate a very important role with reference to plant cell. In case of plant cell, a additional structure, the outer boundary, the cell wall is there, and this cell wall is synthesized by the Golgi apparatus in the plant cell. With reference to that, it is given a special terminology only in case of plant, that is dictyosome. Those individuals, very obese individual, fatty individual, normally the proteins are stored in the spaces in the endoplasmic reticulum. But in the smooth endoplasmic reticulum, there is no storage of lipids. So these lipids, extra lipids, they are sometimes stored within these membranes of the Golgi apparatus, and they are looking like fat droplets. That is why there is a third name of Golgi apparatus. It is also called as lipochondria. So Golgi apparatus, Golgi complex, Golgi body, dictyosome or lipochondria are the name of the same organelle. Now looking the relationship, how the endoplasmic reticulum is going to give its product to the Golgi apparatus, and how the Golgi apparatus is going to cause the finishing and packing of product, we are going to look at the animations.
Looking at this animation, so this is a cell, this is the Golgi apparatus, this is endoplasmic reticulum, and both of these are dependent upon each other. This is the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, a closer look of that. So this is the face of the endoplasmic reticulum from where the product is being given. So this is the product which is made in the endoplasmic reticulum on the inner side, and this product will be transported in the form of these vesicles from the endoplasmic reticulum. This is the product. Let's say this was a protein and this is the sugar which is added. As I mentioned, most of the secretions, they are glycoprotein in nature, that is the glycogen in combination with the protein. Now this vesicle is going to move from the endoplasmic reticulum and it is going to be attached, fused with this Golgi apparatus. The product is given here, and now this product is being acted upon by the Golgi apparatus for the purpose of modification of these products. The spaces which are there inside, these are called as cisternae. This is the cis region, receiving end, receiving department, and this is the trans region, that is shipping department, and these are the medial regions where it is being modified. So looking at the details, so this product was given to the second sac where it is being modified, and after this modification, so let's say this was one of the protein, these are the sugars, so different processes are going to occur, and this product is given then to the next sac. Then certain actions are being carried out with this sac, and then it is given to the last sac, and from the last sac it is given out in the form of these Golgi vesicle. They are going to touch with this cell membrane, giving this product, exporting this product out by the process of exocytosis. Dear students, the summary of today's discussion is that we started with the membrane bound organelles, and we looked at the relationship of the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, that how the various products, they are produced by this machinery inside the cell and how they are being exported outside the cell. Inshallah, in our next program, we'll be continuing with the same discussion of membrane bound organelles. Till that time, take care and Allah Hafiz. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 4 फैकल्टीज़ पर मुश्तमिल है, और इनमें से सबसे पुरानी फ़ैकल्टी जो है वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है। ये फ़ैकल्टी 1974 में बनी और उस वक़्त ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से चलती थी। इसके बाद 1984 में इसको फ़ैकल्टी का दर्जा दे दिया गया। इस फैकल्टी में स्टूडेंट्स की तादाद बाकी तमाम फैकल्टीज़ के मुकाबले में ज़्यादा है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन 6 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, और ये 6 डिपार्टमेंट्स एजुकेशन डिसिप्लिन के 6 एरियाज़ को कवर करते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में बीएड से लेके पीएचडी तक के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स के अलावा हम पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड भी ऑफ़र करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास बीएड के वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो एचईसी के अप्रूव्ड नए रोड मैप के मुताबिक हैं। बीएड के बाद यहाँ स्टूडेंट हमारे पास एमएड में दाखिला ले सकते हैं, जो कि अब आने वाले दौर में बीएस 4 साला प्रोग्रामों में तब्दील हो जाएंगे, और उसके बाद एमफिल और पीएचडी इन्हीं 6 डिसिप्लिन्स में ऑफ़र की जाती है। फैकल्टी में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में इस वक्त 33 के करीब असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास दुनिया के डेवलप्ड ममालिक में से असातिज़ा ग्रेजुएशन करके यहाँ हमारे पास टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में तहकीक के काम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है,
اور تحقیق کے عمل اور اس کی ڈسیمینیشن کے لیے ہم فیکلٹی سے 6 جرنلز ریگولرلی پبلش کرتے ہیں. ہمارے ان جرنلز میں سے ایک HEC کی ریکگنائزڈ کیٹیگری X میں ہے اور ایک جرنل ہمارا HEC کی ریکگنائزڈ کیٹیگری Y میں ہے. اس کے علاوہ 2 جرنل کیٹیگری Z میں ہیں. فیکلٹی آف ایجوکیشن ریگولرلی ہر سال 2 کانفرنسز کا اہتمام کرتی ہے. ایک انٹرنیشنل کانفرنس آن ایجوکیشن کے نام سے ہم کرتے ہیں اور دوسری ایک اسپیشل کانفرنس ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ ہر سال منعقد کی جاتی ہے، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے تمام ماہرین کو مدعو کیا جاتا ہے. فیکلٹی آف ایجوکیشن اپنے تعلیمی معیار کے بارے میں بہت کانشیس ہے اور آپ سب کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ طلباء جو ہمارے پاس داخلہ لیں گے انہیں ایک اعلیٰ معیار کی ٹیچر ایجوکیشن کی تعلیم کے لیے اسی طرح کا شاید کوئی اور ادارہ اس کے مقابل نہ مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک شاندار روایت رہی ہے کہ ہمارے کیمپس میں جو بڑی شخصیات تشریف لاتی ہیں ہم ان کے ساتھ بات چیت کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، چونکہ پاکستان بھر میں ہماری ہی یونیورسٹی کو یہ امتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ ڈسٹنس لرننگ سسٹم کے اس واحد اور بڑی یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈیوز بھی موجود ہیں ٹی وی کے اور ریڈیو کے. تو اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ انٹرویوز، ملاقات، مکالمہ ضرور کرتے ہیں. علامہ محمد اقبال کے اسم گرامی اور نام نامی کے ساتھ منسوب ہماری اس یونیورسٹی کو خانوادہ اقبال کی توجہ اور ذاتی دلچسپی اور محبت ہمیشہ حاصل رہی ہے. یہی اسی یونیورسٹی میں فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال ہمیشہ یوم اقبال پر تشریف لایا کرتے تھے. انہی اسٹوڈیوز میں خوش بختی سے میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال کا انٹرویو بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. آج ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے فرزند اور علامہ اقبال کے پوتے منیب اقبال اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب اقبال صاحب ہماری یونیورسٹی میں تشریف لائے اور انہوں نے ہماری یونیورسٹی کو اب تک کی تاریخ کا سب سے قیمتی تحفہ پیش کیا ہے اقبال آرکائیو کے نام سے، جس میں وہ تمام آثار اور نوادرات اور ان کی فلمز اور ان کی کاپی اور ان کا ریپلیکا جو اقبال میوزیم لاہور میں ہے وہ سارا یہاں اسٹیبلش کیا جائے گا. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اقبال کے کام اور پیغام کو اقبال سے محبت کرنے والے، اقبال کے طالب علموں اور اقبال کے نام سے منسوب اس یونیورسٹی کے پاس ضرور ہونا چاہیے. منیب صاحب، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سر. علامہ محمد اقبال سے محبت کرنا کوئی خبر نہیں ہے، ہر پاکستانی کے دل میں وہ ہے. آپ کی یہ بات میں اکثر دہرایا کرتا ہوں کہ صرف آپ کہتے ہیں کہ صرف میں نہیں، آپ سب اقبال کی اولاد ہیں اور اقبال کے فرزند ہیں، اور آپ پر بھی اتنا ہی فرض لاگو ہوتا ہے جتنا اقبال کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ پروفیشن کے اعتبار سے ایک بیرسٹر ہیں، ایکٹیو بیرسٹر ہیں، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ پرچم بھی تھام رکھا ہے جو کہ آپ کو تفویض ہو گیا، جو کہ آپ کو مل گیا. اقبال کے پیغام کو اور اقبال کے کام کو سمجھنے کے لیے کتنا ہاتھ آپ کی ذاتی خواہش اور کوشش کا ہے، کتنا ہاتھ آپ کے والد ڈاکٹر جاوید اقبال کا ہے، اور تیسری بات کتنا ہاتھ خود علامہ اقبال کا ہے؟ دیکھیں، اب ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے، جو بیج بویا ہے وہ تو علامہ صاحب نے ہی بویا ہے. میرے والد نے اس کو میرے تک پہنچایا ہے، سوچ اور فکر جو ہے، اور میں اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں، میرے والد نے جو مجھے پہلا سبق دیا تھا، نہ ہی صرف حضرت علامہ اقبال کی شاعری اور سوچ اور فکر کو سمجھنے کے لیے، بلکہ دنیا میں ہر فیلڈ کے لیے انہوں نے جو مجھے پہلی چیز سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے نتائج پہ اپنی تحقیق کر کے خود پہنچو، اپنا جو چیز کا کوئی مطلب ہے اس کو خود مطلب اخذ کرو، اپنے
اپروچ، اپنی سوچ اور اپنی فکر استعمال کرو اور اس کے ذریعے سمجھو. تو یہ میں جو چیز ہر دفعہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے والد نے کوئی اپنی ویوز میرے پہ مسلط نہیں کی، بلکہ مجھے ہمیشہ یہ ان کی کوشش رہی ہے کہ میں اپنی جو نقطۂ نگاہ ہے وہ خود پیدا کروں، اپنے حضرت علامہ کو سمجھنے کی اپنے طور پہ کوشش کروں. اور اس حوالے سے جہاں تک حضرت علامہ صاحب کے سمجھانے کی بات ہے، تو آپ جب کوئی بھی حضرت علامہ اقبال صاحب کا کلام پڑھتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حضرت علامہ خود بات کر رہے ہوں. اور ہر شخص جو حضرت علامہ کا کلام پڑھتا ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ مجھے بھی اسی طرح، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علامہ کا کیا کردار تھا، تو حضرت علامہ کا کردار صرف مجھے سمجھانے میں نہیں ہے، ہر اس شخص کو، ہر خاتون کو، ہر حضرت کو جو علامہ صاحب کو پڑھتا ہے، علامہ صاحب خود اس تک ان تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں تک تو میں نے بھی حضرت علامہ سے سیکھا ہے. کبھی کبھار خواب میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا. تو وہ تو خیر ہر کسی کے، صرف میری خواب میں نہیں آتے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خوابوں میں بھی علامہ صاحب آ جاتے ہیں. والد نے کتنا مائل کیا آپ کو اقبال پڑھنے پر؟ والد نے تو مائل تو کیا، پر ایک ذاتی بھی کوشش ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، وہ بھی میرے اندر ہمیشہ سے موجود تھا. وہ بھی میں اسی بات پہ دوبارہ آ جاتا ہوں کہ اس میں کوئی علامہ صاحب کی اولاد ہونے والی بات نہیں ہے. میرے نزدیک تو ہر پاکستانی میں، ہر مسلمان میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضرت علامہ اقبال کے کلام کو، سوچ کو اور فکر کو پڑھے اور سمجھے. تو میرے میں بھی یہ خواہش تھی ہمیشہ سے. والد صاحب نے مجھے اس طرف مائل ضرور کیا، انکریج بھی کیا، اپنی طرف سے سمجھایا بھی، پر ہمیشہ وہ جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا، یہی مجھے انہوں نے اپروچ اختیار کرنے کا کہا کہ خود میں سمجھنے کی کوشش کروں جو میری دانست میں مجھے سمجھ آتی ہے حضرت علامہ اقبال کے کلام کی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں اپنے والد کی نقطۂ نگاہ سے اتفاق نہیں کرتا تھا، میں اپنا کسی شعر کے بارے میں تشریح نکال لیتا تھا، میں اپنے والد سے اس پہ اکثر گفتگو یا بحث کرتا تھا. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو تم جس زاویے سے اس بات کو دیکھ کے بات کر رہے ہو، میرے نزدیک وہ میری ویو سے زیادہ بہتر ہے یا زیادہ قابل قبول ہے ان حالات میں. تو وہ سلسلہ ہے. منیب صاحب، آپ جانتے ہیں کہ محبت اپنی تصویر میں خود رنگ بھرتی ہے. جی. میں اگر آپ کے گزرے 5-8 سال کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیر محسوس طریقے نے، قدرت نے آپ کو نوجوانوں، اقبال سے محبت کرنے والے نوجوانوں کے بیچ میں لا کھڑا کیا ہے، مرکز میں لا کھڑا کیا ہے. لوگ محسوس یا غیر محسوس طریقے سے آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی ایک کانفرنس میں ہم اکٹھے تھے، میں نے نوجوانوں کو میں جو جذبہ، جو وفور دیکھا، اور جو آپ کو اقبال کا ہم شکل بھی، اور اس طرح سے مل رہے تھے جس طرح کہ وہ خود علامہ اقبال سے مل رہے ہوں. یہ ذمہ داری کیسی محسوس ہوتی ہے؟ جی، یہ ذمہ داری تو اس کو محسوس ہوتی ہو جو کبھی اس ذمہ داری کے بغیر رہ چکا ہو. تو میں تو بچپن سے ہی حضرت علامہ سے خاندانی طور پہ بھی منسلک ہوں، اور اللہ کی دین ہے جو شکل میری علامہ صاحب سے ملتی ہے. تو وہ میرا تو بچپن سے لے کے آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا جہاں پہ کوئی نہ کوئی حضرت علامہ کی وجہ سے مجھے محبت یا عقیدت کا احساس نہ کرواتا ہو. تو وہ تو ہمیشہ سے ہے. تو مجھے اس کے بغیر میں کبھی کوئی وقت نہیں. میں تو جب بیرون ملک پڑھتا تھا تو وہاں پر بھی میرا نام پڑھ کے مجھ سے امریکن یا انگریز پوچھتے تھے کہ جی آپ کا علامہ اقبال سے کوئی، علامہ صاحب سے کوئی تعلق ہے. تو ان کو بھی پتہ ہوتا تھا علامہ صاحب کا. تو وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اچھا، آپ کے والد جسٹس جاوید اقبال سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا تھا اور بڑا اس کا وہ شافی جواب دیتے تھے، الزام لگا کہ شاید آپ الجھن میں آ جاتے ہیں اقبال کے حوالے سے. آپ کی شدید خواہش ہے کہ مجھے میرے کام سے پہچانا جائے، میرے نام سے پہچانا جائے، لیکن اس کا بڑا اچھا جواب دیتے تھے وہ. اچھا، یہ چیز آپ کے ساتھ جب ایک پیشگی شناخت موجود ہے اور اس پیشگی شناخت کے ساتھ منیب صاحب توقعات کا ایک پہاڑ بھی آپ کے ساتھ منسوب ہے، تو کبھی الجھن نہیں ہوتی؟ ایک عام انسان کے طور پہ زندگی گزارنا بھی جی چاہتا ہوگا. ہاں جی، پر میری تو زندگی یہی ہے، اسی طرح گزری ہے ساری عمر. وہی میں بتا رہا تھا جس طرح پہلے بھی. تو یہ بھی میری تو عام زندگی ہے جس میں یہ ساری الجھنیں
موجود ہیں. ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی الجھن ہوتی ہے. میں تو علامہ صاحب کے پیغام کو آگے جو پہنچانا ہے اس کو کوئی الجھن یا مشکل یا اس طرح کی چیز نہیں سمجھتا. میرے لیے تو یہ ایک محبت کا کام ہے, لیبر آف لو جس کو کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا فرض ہے. نہ ہی میرا صرف یہ فرض ہے, ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ایک تو وہ علامہ صاحب کو خود سمجھے اور خود اس پہ عمل کرے, اور بلکہ آگے بھی لوگوں کو پہنچائے حضرت علامہ اقبال صاحب کا پیغام. حنیف صاحب, اقبال نوجوان خاص طور پہ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں, نوجوانوں کے نام اقبال کا کوئی ایک بنیادی پیغام جس سے ساری گرہیں کھل جائیں. دیکھیں جی, وہ تو میرے نزدیک تو ہمیشہ ایک ہی پیغام ہے حضرت علامہ کا. حضرت علامہ کی ساری سوچ اور فکر کی بنیاد جو میرے نزدیک ہے, ان کے کلام کی بنیاد, وہ ان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اور جہاں تک حضرت علامہ اقبال کی سوچ یا کلام کا لب لباب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ میرے نزدیک تو ہمیشہ ہی جواب شکوہ کا جو آخری بند ہے. وہ اشعار ہیں, وہ میں آپ کے سامنے تمام نوجوانوں کے لیے ضرور, مجھے بڑا خوشی ہو اگر میں دہراؤں. تو وہ اس طرح ہے, وہ فرماتے ہیں, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, جو ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جاتے ہیں. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اب آپ دیکھیں علامہ صاحب کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر بنا دیا پاکستان کی صورت میں, اور ادھر اس مقام تک ہم نے کس طرح پہنچنا ہے. حضرت علامہ کس طرح پہنچے تھے, وہ اگلے شعر میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. بات ختم کر دی, بات ختم. اس کے بعد تو اور کچھ گنجائش ہی نہیں. یہ اصل میں علامہ صاحب کا بنیادی سب سے پرومیننٹ مین اور اہم ترین پیغام ہے. اور سیاسی پرسپیکٹو میں دیکھیں منیب صاحب, تو عشق رسول سے جو ایک اور چیز ڈرائیو کی اقبال نے, وہ ریاست مدینہ کا اسپرچول ڈیموکریسی کا تصور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظم ریاست قائم کیا وہ روحانی جمہوریت کے قریب نظر آتا ہے. اس کے لیے کوئی اور ٹرم کوائن ہی نہیں کی جا سکتی. سیکولرزم اس کی کفالت نہیں کرتا, نری جمہوریت اس کی کفالت نہیں کرتی. تو اور یہ ہمارا آئیڈیل ہے. اقبال بھی کہتے تھے ہم اسے کیوں حاصل نہیں کر پا رہے. وہ تو ایک پھر طویل اس میں بحث آ جاتی ہے. یہ جو آج کل کی جمہوریت ہے, اس کو علامہ صاحب نے قائد اعظم کے نام جو خطوط ہیں اس میں سوشل ڈیموکریسی کہا ہوا ہے, جو کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے تو یہ روزمرہ کی چیز ہے یا روٹین چیز ہے, پر جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہے. اور جو اسپریچول ڈیموکریسی کی میں جو نتیجہ اخذ کر سکا ہوں حضرت علامہ کی سوچ اور فکر سے, وہ یہی ہے, روحانی جمہوریت وہ جمہوریت ہے جس کے اندر ہم اصل حکمران اللہ تعالیٰ کو مانیں اور اپنے آپ کو دنیا میں ان کا, جس طرح یہ خلافت ہے جہانگیر تیری مصرع جو ہے, وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ سمجھے, اور ہر چیز جو ہم کریں وہ ہم خدا خوفی اور جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کریں. تو وہ جب تک جذبات لوگوں کے دلوں میں, حکمرانوں کے دلوں میں, عوام کے دلوں میں, تو وہ بہت زیادہ ہیں. میں محسوس کرتا ہوں ہر جگہ پہ, وہ آپ بھی جو بتا رہے تھے یہ اسی چیز کا. علامہ صاحب کے لیے جو محبت ہے وہ اصل میں ان کے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہے, ورنہ ان کے اندر کوئی اس چیز کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. تو وہ لوگوں کے اندر تو بہت موجود ہے, بٹ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں جو قیادت ابھری ہے خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں, اس میں ان لوگوں میں اس چیز کی بہت کمی پائی جاتی ہے. یعنی ان میں انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے, لیکن اس چیز کی مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ نظر آتی ہے. جی کہہ سکتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ بہت نظر آتی ہے. حنیف صاحب, لاہور آپ کا گھر ہے, آپ زیادہ عرصہ آپ نے وہیں گزارا. اسلام آباد ہماری محبت میں آپ تشریف لاتے ہیں. دنیا کتنی گھومی ہے آپ نے؟ دیکھیں جی, مجھے تو, میں نے دنیا تو ساری گھومی ہوئی ہے, پر اب تقریباً میرا خیال ہے مجھے کوئی 22 سال ہو گئے میں پاکستان سے باہر نہیں گیا. اب اس پہ میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا دل ہی نہیں کرتا. مجھے جنت, میرے لیے یہ جنت کے
عرضی کہہ لیں، جنت نظیر کہہ لیں، میرے لیے تو پاکستان جنت. مجھے دنیا بھر کے ممالک سے آپ کو علم ہے کہ دعوت نامے آتے ہیں. میرے لیے اگر میں ذاتی طور پہ بھی جانا چاہوں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ مجھے کوئی ویزا. یو ایس اے سے کی؟ جی 5 سال میں یو ایس اے میں رہا تھا تعلیم حاصل کرتے ہوئے. اتنا میرے لیے مشکل گھر سے رہنا یا پاکستان سے دور رہنا مجھے اتنا برا لگا میں دوبارہ کبھی امریکہ گیا ہی نہیں. آپ لاڈلے بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے گھر میں، اس لیے باہر جی نہیں لگا؟ نہیں، لاڈلا بیٹا ہونے کی تو بات کوئی نہیں ہے. ہمارے والد جو تھے وہ ہمیشہ ہم دونوں، میرے لیے نہیں صرف، ہم دونوں بھائیوں کے لیے یہی کوشش اور توقع رکھتے تھے کہ ہم اس طرح ہماری تربیت ہو جس طرح کہ حضرت علامہ اقبال چاہتے تھے. تو والد نے بھی پوری طرح اسی چیز کی کوشش کی، ہماری والدہ نے بھی پوری طرح اسی کی کوشش کی. تو اس میں لاڈ نہیں ہوتا، اس میں سختی ہوتی ہے. تو والدین ہمارے دونوں بھائیوں کے لیے سخت بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت اہم اور ضروری چیز تھی، انہوں نے ایک طرح سے ہمیں مکمل آزادی، سوچ اور فکر کی مکمل آزادی دی ہوئی تھی. تو انہوں نے نہ مجھے کبھی یہ اجازت دی ہے کہ میں اپنے بھائی کی زندگی میں مداخلت کر سکوں، نہ میرے بھائی کو اجازت دی ہے کہ میری زندگی میں وہ مداخلت کر سکوں. اور ایسا ہو رہا ہے نہیں، مطلب کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر نہیں مداخلت. وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے، میں اپنی دنیا میں رہتا ہوں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا، پرواز ہے دونوں کی فقط. ایک ہی مصرع ٹھیک ہے. تو وہ ہم اپنی اپنی چیزوں میں، کاوشوں میں، میرا بھائی بھی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. کیریئر کے لیے کبھی کوئی دباؤ نہیں آیا؟ کیریئر کے لیے بھی کبھی کوئی دباؤ نہیں آیا. میری والدہ تو چاہتی تھی میں ڈاکٹر یا آرکیٹیکٹ بنوں. تو میرے والد بھی اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یہ وکالت کا پیشہ نہ اختیار کرو. مجھے ذاتی طور پہ شوق تھا وکالت کرنے کا، تو میں اس لیے وکالت کے پیشے میں آیا ہوں. ابتدائی طور پہ میں جب بیرون ملک پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لینے کے لیے گیا تھا، پر وہاں پہ جا کے میرا کچھ بزنس ایڈمنسٹریشن میں دل نہیں لگا. میں پولیٹیکل سائنس کی طرف آ گیا، کیونکہ پولیٹیکل سائنس مجھے زیادہ دلچسپ لگتا تھا، مجھے دلچسپی اس موضوع میں زیادہ تھی. پھر اس کے بعد جب میں نے تھوڑا سا پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو اصل چیز ہے دنیا میں، اپنے بزرگوں کی میراث، اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور میرے لیے وکالت میں صرف علامہ صاحب انسپریشن نہیں تھے، میرے لیے وکالت میں سب سے بڑی جو انسپریشن تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات تھی، کیونکہ ان کی وہ وکیلانہ صلاحیت تھی جس کے ذریعے انہوں نے ہمیں پاکستان حاصل کر کے دیا. اور ان کی وکیلانہ صلاحیت ہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے علامہ صاحب نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو قائل کیا. اور یہ آپ علامہ صاحب کے خطوط پڑھیں، قائد اعظم آپ نے تو پڑھے ہوئے ہیں، میں تو اس تمام یہ نوجوان نسل کو کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں. یہ مجھے افسوس ہے کہ ہماری متواتر حکومتوں نے یہ نصاب میں سے نکال دیے ہیں، یہ ورنہ پاکستان اسٹڈیز کے نصاب میں ہوتے تھے. اصل جو آپ کی ریاست پاکستان کی بنیاد ہے، جو قائد اعظم اور علامہ صاحب کے درمیان گفتگو تھی، اس کا کم از کم علامہ صاحب والا جو حصہ ہے وہ قائد اعظم نے خود شائع کی.